بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے کی دنیا قبر اور آخرت کے معاملات۔ آخر درود پاک کو ہی کیوں وظیفہ چنا جائے؟ درود شریف پڑھنے والوں کو دنیا میں، قبر میں اور حشر میں کیا کیا فائدے، نعمتیں، فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں؟ اکثر لوگ یہ سوال باکثرت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے اوراد و وظائف ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں جنہیں ہم پڑھ کے بہت فائدے حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر آخرکار ہم درود پاک کو ہی وظیفہ کیوں چنیں اور اپنے ہر کام کے لیے درود پاک ہی کیوں پڑھیں؟ یہ سوال موسٹلی آتا ہے میرے پاس کہ بھئی ہر چیز میں درود پاک ہی کیوں کافی ہے، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس وجہ سے، اس سبب سے ایک حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ مطلب میں درود شریف پڑھتا ہوں لیکن کتنا پڑھوں یہ بتا دیجیے، دن کا کتنا حصہ درود خوانی میں مقرر کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر چاہو مقرر کر لو، یعنی جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو ڈیلی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رات اور دن کا چوتھائی حصہ یعنی 1/4 حصہ میں درود شریف کے لیے مقرر کر دوں اور باقی اپنے دوسرا اوراد و وظائف اور دعا وغیرہ کر لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم جس قدر چاہے مقرر کر لو اور پڑھ لو، لیکن اگر چوتھائی سے زیادہ حصہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں دن اور رات کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ دن اور رات کا درود شریف پڑھ لیا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دن اور رات کا 2/3 حصہ مقرر کرتا ہوں، یعنی کہ اب دیکھیں انہوں نے کوانٹٹی بڑھا دی۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہے مقرر کر لو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر لو گے تو بہتر ہوگا۔ پھر حضرت کعب نے عرض کی کہ میں اگر دن اور رات کا کل حصہ درود خوانی میں صرف کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو درود شریف تمہاری تمام فکروں، تمام غموں کو دور کر دے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ ترمذی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دے دی، خود صحابی سے فرما دیا کہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن اگر بڑھا لو تو زیادہ ہے۔ اور صحابی کی محبت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا تمام وقت درود پاک میں صرف کر دوں گا۔ تو اس پر کہا گیا کہ آپ کیا تمام گناہ مٹ جائیں گے، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، تمام غم دور ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرما دی کہ درود پاک کو اگر وظیفہ بنا لیا جائے اور ہر وقت پڑھا جائے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، دنیاوی مسائل پریشانیوں کے لیے بھی، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں جانے انجانے میں، اس کا کفارہ بھی ہے، نیکیاں بھی بڑھیں گی، گناہ بھی مٹ جائیں گے، اور جو فکریں ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، حاجتیں ہیں، وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دنیا کی بات کرتے ہیں کہ ہم اس وقت دنیا میں موجود ہیں، تو درود شریف پڑھنے والوں کو دنیا میں عزت ملتی ہے۔ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو آپ کا دشمن بھی عزت دے گا۔ ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے، مطلب جتنی پریشانیاں ہوں لیکن کبھی آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگی، پرسکون نیند آتی ہے۔ مطلب آپ کو نیند کے لیے دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بستر پہ جائیں، درود پاک پڑھیں اور آپ دیکھیں آپ کو کتنی پیاری نیند آئے گی۔ ان کی اولاد نیک اور صالح اور فرما بردار ہوتی ہے، یعنی جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی اولاد نیک بھی ہوتی ہے، فرما بردار بھی ہوتی ہے۔ درود پاک کی برکت سے گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے رزق میں، صحت میں، مال میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ آج تو ہر شخص اسی کے لیے وظیفہ ڈھونڈتا ہے نا، تو اگر آپ درود شریف کو وظیفہ بنا لیں تو کیا ہی بات ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں پر نہ جادو کا جادو اثر کرتا ہے، نہ عامل کی عملیات اثر کرتی ہیں، نہ حاسدوں کا حسد اور نہ ہی دشمنوں کا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کی دنیا میں ہر شخص حاسدوں سے، دشمنوں سے پریشان ہے، مسائل سے دوچار ہے، جادو کا لوگوں کو بڑا ہی پرابلم ہے کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ تو آپ درود پاک پڑھیے، آپ محفوظ بھی رہیں گے اور آپ پر یہ تمام چیزیں کچھ وار نہیں کریں گی۔ درود پاک پڑھنے والے حادثات، بلیات سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی زمین و آسمان سے جو آسمانی بلائیں یا زمینی بلائیں ہوتی ہیں، وہ پڑھنے والا، درود شریف پڑھنے والا محفوظ رہتا ہے۔ نہ صرف درود شریف پڑھنے والا بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے پڑوسی بھی محفوظ رہتے ہیں، کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آسمان سے بلیات اترتی ہیں اور گھروں کا رخ کرتی ہیں، تو جو درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے گھروں کی طرف یا آسمانی زمینی بلیات آفات نہیں آتی۔ درود شریف پڑھنے والے غیبت، چغلی سے، جھوٹ سے، فریب سے، مکر سے، سازشوں سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔
یعنی اتنے سارے انعامات ہیں درود شریف پڑھنے کے، ایک وظیفہ اور انعامات دیکھیں۔ اب اگر ہم بات کریں قبر کی، تو انسان کی دوسری منزل قبر ہے اور سب سے اہم منزل ہی قبر ہے۔ ہماری زندگی بھی ہمیں اس لیے ملی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے خطرناک، سب سے مشکل، سب سے دہشتناک اور خوفناک مرحلہ قبر کا ہے کہ کسی کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن اگر درود شریف پڑھنے والے کو دیکھا جائے تو اس کی قبر میں روشنی ہوگی، نور ہوگا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قبر انور میں پہچان لے گا، اور جب درود شریف پڑھنے والے سے قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوگا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا۔ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس کی قبر کو جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، جن پر آپ محبت سے دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آخرت میں قبر میں جب ان کے متعلق سوال ہو تو آپ جواب نہ دے سکیں، اور جیسے ہی آپ ان کو پہچانیں گے قبر کی تمام منازل آسان ہو جائیں گی۔ روز محشر، قیامت، سب یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اس کے متعلق درود پاک کی فضیلت دیکھیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل جائے گی نا اس دن، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس دن، اس کی شفاعت ہو جائے گی، اسے جنت نصیب ہو جائے گی۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے تو آپ سوچیں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کی قربت میں ہیں، تو کوئی غم نہیں ہوگا، اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جنت کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہو جائے گا اور آپ بآسانی جنت میں جائیں گے اور جنت میں آپ اپنا مقام پائیں گے۔ انفیکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو میں حوض کوثر پر ان کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن انہیں پہچان لیں گے، اور جب بے شک ان کو پہچانیں گے تو ان کی شفاعت فرمائیں گے، انہیں حوض کوثر عطا فرمائیں گے اور انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ آب کوثر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مولوی صاحب سے انہیں درود پاک سے بہت محبت تھی، اور وہ اپنے تمام طالب علموں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے، اپنے بیانات میں، وعظ میں درود پاک کے فضائل بتایا کرتے تھے۔ ان کے طالب علم نے خواب دیکھا کہ قیامت کے دن ہے، خوف کا منظر ہے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو استاد صاحب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر تمام طالب علم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد کو اپنے چادر مبارک میں چھپا لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد چادر مبارک ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، تو استاد صاحب ایک طرف چلنے لگتے ہیں۔ تمام طالب علم جب یہ دیکھتے ہیں کہ استاد صاحب ایک طرف جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا استاد صاحب پولیس صراط پر چلنے لگے ہیں، تو ہم بھی ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ یعنی استاد صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میسر آ گئی اس دن۔ تو جب وہ پولیس رات پر چلنے لگتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ استاد صاحب کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ فرشتے 2-3 بار پوچھتے ہیں، لیکن استاد صاحب پولیس رات پر چلتے رہتے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے جاتے رہتے ہیں، اور ہم پولیس رات پار کر لیتے ہیں۔ جب پولیس رات کے دوسری طرف پہنچتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ خیریت سے پہنچ گئے؟ تو استاد صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اس سے داخل ہو جاؤ۔ پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ واقعہ آب کوثر میں درج ہے۔ دیکھیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے نہ حساب ہوا، پولیس رات پہ بآسانی سے گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر آئی اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو گئے۔ سوچئے دنیا میں ہر طرح کی پریشانی آفت سے محفوظ ہے وہ بندہ جس نے درود پاک پڑھا، اور اس پر خوب نوازشیں ہو رہی ہیں کہ اسے رزق بھی دیا جا رہا ہے، صحت بھی دی جا رہی ہے، قربت بھی مل رہی ہے، عنایتیں بھی ہو رہی ہیں۔ قبر میں بھی اس کے لیے آسانی ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، آخرت میں بھی آسانی ہو رہی ہے اس کے لیے۔ تو دیکھیں کتنا کرم ہے درود پاک پڑھنے والوں پر، کتنا فضل ہے۔ تو طرح طرح کے وظائف کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک وظیفہ اختیار کر لیں درود پاک، اور یہی ہمارے لیے کافی ہے، ہماری دنیا کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، ہر جگہ کافی ہے۔ بس اللہ عز و جل ہم پر کرم فرمائے، ہمارے پڑھنے میں استقامت نصیب فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ درود پاک سے کیا ملتا ہے اور ہم درود پاک کو ہی کیوں چنیں، تو اب آپ کے پاس اس کا ایک ڈیٹیلڈ آنسر ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں کہ درود پاک ہی ہمارے لیے کیوں کافی ہے اور ہم نے درود پاک کو کیوں چنا۔
کیونکہ یہ ہمارے لیے ہر جگہ کفایت والا ہے اور ہمیں ہر معاملے میں کافی ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، درود پاک کو ہمارا ساتھی بنا دے ہر جگہ۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔